سیقول السفہاء من الناس، اب عنقریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے. کون سے بے وقوف لوگ؟ جو یہودی تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اب مسلمانوں پر اعتراض کریں گے کہ ابھی تک تو تم کہہ رہے تھو کہ موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا دین اور امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین ایک ہے، اور قبلہ بھی تم نے 17 مہینے تک یہی بنائے رکھا ہے، یروشلم کو، بیت المقدس کو، اور اب تمہارا قبلہ کیوں چینج ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے، یعنی یروشلم. صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب التفسیر چیپٹر میں کہ 17 مہینے تک مدینہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یروشلم کی طرف منہ کر کر نماز پڑھی ہے اور پڑھائی ہے، اور حالت یہ تھی کہ مدینہ شریف کے اندر اگر آپ یروشلم کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں تو پیٹھ آپ کی قبلہ کی طرف ہوتی ہے، اور اگر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو پیٹھ آپ کی یروشلم کی طرف ہوتی ہے. تو لہٰذا مسلمان جو مہاجرین تھے تقریباً 125 کے قریب جنہوں نے مکے میں اسلام قبول کیا تھا، ان کے لیے بھی بہت بڑا امتحان تھا. ان کے دلوں میں خانہ کعبہ کی ایک عزت تھی، ایک توقیر تھی، اور جب وہ کعبے میں تھے مکے کے اندر تو اس وقت جب وہ نوافل بھی ادا کرتے تھے تو رکن یمانی اور حجر اسود کی جو دیوار ہے جس کو مستجاب کہتے ہیں اس پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے. وہاں یہ مسئلہ کھڑا ہی نہیں ہوا، کیونکہ جب اس دیوار پر کھڑا ہوا جائے تو دونوں قبلوں کا رخ ہو جاتا ہے. حجر اسود اور رکن یمانی جس کے دوران جو ہے طواف کرتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دیوار جو کہ حتیم کے بالکل اپوزٹ ہے 180 ڈگری، اس دیوار کی طرف اگر خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف تو ہوتا ہی ہوتا ہے، یروشلم کی طرف بھی ہو جاتا ہے. لہذا وہاں یہ امتحان نہیں آیا تھا ابھی، اور صحیح روایات سے یہی پتا چلتا ہے کہ اس وقت بھی قبلہ جو ہے وہ یروشلم ہی تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیٹاگوریکل مینشن ہے بخاری اور مسلم میں کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واضح طور پر کوئی وحی نہیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے جو معاملات تھے ان کے احکامات کو فالو کرتے تھے. تو امت کی اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ جب بیت اللہ شریف میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی قبلہ یروشلم تھا، لیکن اس وقت یہ اختلاف اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں ویسے ہی تھوڑے تھے اور وہ مستجاب دیوار پر کھڑے ہوتے تھے. اس دیوار کے سامنے جب خانہ کعبہ کے کھڑے ہوں تو پھر دونوں قبلوں کی طرف رخ ہو جاتا ہے. اب مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آئے اور نماز کی فرضیت بھی ہوگی واقعہ معراج کے بعد، تو اب مسلمانوں پر امتحان آیا کہ وہ خانہ کعبہ جس کی عزت ان کے دلوں میں موجود تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا کہ اب اس کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھے. تو الحمدللہ جو کامل الایمان مومن تھے صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہمیشہ کی طرح اس ٹیسٹ میں بھی پورے اترے. تو عنقریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے، یعنی یروشلم. یہودیوں کو تو تکلیف ہوئی نا، ان کو نظر آ گیا اب نئی امت کھڑی ہو رہی ہے، اب تو ہمارا قبلہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کی یہ تاج پوشی ہو رہی ہے جو نیا قبلہ قیامت تک کے لیے ان کو بیت اللہ شریف کی صورت میں عطا فرمایا جا رہا ہے. تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل سیدھا کلیئر کٹ جواب دیا ہے، قل للہ المشرق والمغرب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو بالکل ان کو یہ کلیئر کٹ ارشاد فرمائے کہ مشرق اور مغرب یہ اللہ ہی کا ہے. اللہ حکم دے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تو مشرق کی طرف پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے مغرب کی طرف پڑھنی ہے تو مغرب کی طرف پڑھنی ہے. تو یہ دین میں جو ظاہری چیز ہے ان کو زیادہ اہمیت نہ دو، اصل اس کے پیچھے جو تھیم ہے کہ آپ نے فالو کرنا ہے اپنے رب کی بات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اصل جو اس کی روح ہے اس کو فالو کرو. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے سیدھے راستے کی. لیکن یہ چیز میں ہمیشہ ساتھ ساتھ مینشن کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہے اور زبردستی کسی کو گمراہی کے راستے پہ چلاتا ہے. نہیں، جو لوگ کوشش کریں گے ان کو سیدھا راستہ ملے گا، اور جو لوگ کوشش نہیں کریں گے اور برائی کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے برائی کا راستہ آسان کر دے گا. مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں روکے گا نماز پڑھنے سے،
نہ ایسا ہوگا کہ زمین پہ چلے اور وہ آگے جا ہی نہ سکے, زمین اور اس کے پاؤں کے درمیان ریزسٹنس ختم ہو جائے اور وہ سلپ ہو کے گر پڑے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر وہ گھر سے زنا کی نیت سے یا شراب پینے کی نیت سے, گناہ کی نیت سے نکلتا ہے تو تب بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے, اب مرضی ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہو تو ہمارا اقرار کر لو چاہے ہمارا انکار کرو. تو جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا, وہ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. تو کوشش, اس کو میں کہتا ہوتا ہوں آج کی ماڈرن لینگویج میں کہ کک آپ نے مارنی ہے. موٹر سائیکل کو چلانے کے لیے ایکسلریٹر بعد میں آتا ہے, پہلے کک ماریں گے, اس کے بعد ایکسلریٹر دیں گے تو موٹر سائیکل چلے گا. تو کک بندے نے مارنی ہے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دے گا. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راستے ہدایت دکھاتا ہے, اور اس میں بالکل واضح طور پر اشارہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہدایت کا راستہ دکھایا تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اور یہ جو لوگ ہدایت کو نہیں قبول کر رہے یہودی, تو یہ آپس کی ضد کی وجہ سے, وہ آگے بھی آئے گا, پہلے بھی گزر چکا ہے. اور اب وہ سورۃ البقرہ کی آیت آنے لگی ہے جس کے اوپر میں نے تقریباً 1 گھنٹہ گفتگو کی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر. اور میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ ہر سال حجۃ الوداع کے موقع پر اور اس کے بعد بڑی عید کا جب دن آئے تو ہمارے جو لیکچرز ہیں نا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس تقریر کے اوپر ہونے چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی. اس میں سب سے بڑی بات کیا تھی کہ کیا میں نے تم تک رب کا پیغام پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا, بلکہ پہنچانے کا حق ادا فرما دیا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی جو ہے آسمان کی طرف بلند کی اور 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری جو آپ کے مبارک کندھوں پر تھی وہ اتار کر امت کو شفٹ کر دی اور فرمایا کہ اب یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تم نے اب اس دین کی دعوت کو باقی لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مبارک زندگی میں اس فرض کو بڑے ہی اچھے طریقے سے ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین امت کو دے کر رخصت ہو گئے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈال کے گئے کہ ہم نے یہ دعوت دوسروں تک پہنچانی ہے. اور یہ اس کا ذکر یہاں پر آنے لگا ہے.